اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان علمہ البیان الصلاۃ والسلام علی نبی الانس وجان ام الامکان ابی الاکوان الصلاۃ والسلام علی آلہ الطاہرین الذین هم خلفاء الرحمن ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی آخر الزمان اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ۔ میرے سامعین، آج 8 جو ہے تاریخ ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور کل ہمارا سلسلہ گفتگو جس موضوع پہ تھا وہ یہ تھا کہ جنت میں کون جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے قرآن سے دلائل لیے تھے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہر ایک کا دعویٰ ہے، ہر مذہب اور فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور دعویٰ وہی سچا ہے کہ جس دعوے کے ساتھ دلیل موجود ہو۔ اور اس میں ہماری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا، تو قرآن نے کہا تھا کہ جنت میں جو ہے متقی جائے گا، جنت کی سیر متقی کرے گا، یہاں تک کہ قرآن بھی متقین کو ہدایت کرتا ہے، اعمال بھی متقین کے قبول ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عاقبت بھی جو ہے وہ متقین کی اچھی ہے، خدا بھی متقین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ متقین کا ولی ہے۔ اور آخر میں یہ تھا کہ امام بھی متقین کا امام ہے، کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، کہ امام بھی مومنین کا ہے اور متقین کا ہے۔ یہ گفتگو ایک مقام پر میری جاری تھی، بلکہ ایک میرے خیال میں کوئی رسم کلخانی تھی، اور وہاں پہ یہی موضوع تھا۔ جب میں اسٹیج سے اتری تو مجھ سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ آپ نے تو سارے ہی راستے بند کر دیے جنت کے، آپ نے تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا غور سے سنتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ میں نے اس میں طریقہ بھی بتایا تھا، اگر پوری گفتگو کو آپ سمجھ لیتی تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے، اور خدا کا قرب حاصل کرنے کا جو معیار ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور خدا سے حیا کرنا ہے، خدا کی اطاعت کرنا ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ کا عبد بننا ہے، خدا کا بندہ بننا ہے۔ جب انسان صحیح معنوں میں خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا کا فرما بردار رہتا ہے، اور نظام ولایت الہی کے اندر سر تسلیم خم کر کے زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً پھر وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی یہ ہے کہ اعمال کرنے ہیں، اس میں اگر ہمارا حصول فقر جنت ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حصول یہ ہو، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے۔ اگر خدا راضی ہو جائے، اگر انسان کو خدا مل جائے، تو جنت تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے جو آٹومیٹک انسان کو مل جائے گی۔ اب یہاں پہ بات چل رہی تھی تقویٰ کے حوالے سے کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے اور متقی انسان کیسے بنتا ہے، تو میں نے کہا کہ انسان کو جو ہے، مسلمان کو اور مومن کو بالخصوص خدا کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے لیے میں نے اپنے شروع کے دروس میں یہ بتایا تھا کہ دیکھیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی زیادہ عبادات کا سلسلہ نہیں، کوئی زیادہ ذکر اور اذکار کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سارا دن مصلی پہ بیٹھے رہیں، آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، آپ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں اٹھا کے پڑھتے رہیں تو اس سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کی ہر حرکت زندگی، ٹھیک ہے، آپ کی جو معاشرت ہے اس کے اندر جو قدم آپ اٹھاتے ہیں، جو آپ عمل سر انجام دیتے ہیں، جو چاہے وہ آپ کی زبان کے ذریعے ہے، چاہے آنکھ کے ذریعے ہے، چاہے دل اور دماغ کے ذریعے ہے، چاہے شکم کے ذریعے ہے، تو ہر اعضاء سے آپ کے ہر عمل پہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میرے اس ہر عمل پہ میرا رب راضی ہو۔ حتیٰ کہ آپ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی خدا کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا میں آج ایک پہلو کی طرف رخ موڑ دوں کہ آپ دیکھیں، گھر کے اندر والدین موجود ہوتے ہیں۔ اب والدین خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت اور والدین کو راضی کرنے کا اجر اور ثواب کیا ہے، اس سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، اور خدا نے حکم کیا دیا ہے۔ کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دینے کے لیے خدا قیامت کا یعنی آخرت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ آخرت سے یعنی کہ آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، قیامت سے پہلے ہی انسان کو دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ ان میں پہلا گناہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم کرنا،
ٹھیک ہے، پہلا گناہ. اور دوسرا گناہ ہے احسان فراموشی کرنا، کہ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا اور آپ نے اس کے بدلے میں احسان فراموشی کی. اور تیسرا گناہ ہے والدین کو ناراض کرنا. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر انسان تیسرا گناہ کر دیتا ہے، یعنی والدین کو ناراض کر دیتا ہے اور والدین اس سے راضی نہیں ہوتے، تو پہلے دو گناہ آٹومیٹک اسے سر انجام ہو جاتے، یعنی کہ وہ سر انجام دے دیتا ہے. مثلا والدین سب سے بڑے محسن ہیں اس کے، اگر ان کے احسان کو یاد نہیں کرے گا تو یقیناً یہ ظلم کرے گا. اب ظلم بھی ہو جائے گا، احسان فراموشی بھی ہو جائے گی، اور والدین کی ناراضگی بھی ہو جائے گی. اس لیے والدین کو اگر ماں اور باپ کو انسان راضی کر لے تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، یہاں پہ وہ روایت ہماری نگاہ سے گزرتی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر انسان، مطلب یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دن میں ایک مرتبہ خوشی سے اور پیار و محبت سے والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرو گے تو تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. کسی صحابی نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب؟ حیران ہو کے کہا. تو پیغمبر نے فرمایا 2 حج کا ثواب. پھر اس نے حیران ہو کے کہا 2 حج کا ثواب؟ تو پیغمبر نے فرمایا 3 حج کا ثواب. تو اسی طرح وہ سوال یعنی اپنی حیرت کو بڑھاتا گیا، اور پیغمبر ادھر سے اس کی تعداد میں اضافہ کرتے گئے، اور آخر میں یہاں تک مطلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم کہ آپ محبت سے دن میں 100 مرتبہ بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو پھر 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے تھے، اور پیغمبر اکرم نے 2 بار رک کر جو ہے آمین آمین کہا، 3 مرتبہ آمین کہا. کہ جب ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو 2 مرتبہ کہا آمین آمین، یعنی کہ آمین کہا. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین. تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ابھی تو آپ ممبر پہ مطلب تشریف فرما ہو رہے تھے، ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تو کس بات پہ آپ نے آمین کہا؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین جو ہے وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ ملعون ہے وہ شخص، بلکہ 3 مرتبہ کہا ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اس ماہ مبارک کے اندر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. کیونکہ یہ ماہ مبارک جو ہے رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، جیسا کہ شروع کے دروس میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بیان ہوئی. بہرحال تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں یعنی اللہ نے اس کو فرصت دی، اسے موقع دیا، اس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، تو ایسا شخص ملعون ہے. تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. اس کے بعد جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت پھر جبرائیل نے کہا کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے ان کی خوشی کو حاصل نہ کر سکا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ماہ رمضان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پیغمبر نے خود لعنت نہیں بھیجی. ٹھیک ہے، ملعون جو ہے کہا ہے جناب جبرائیل نے، لیکن پیغمبر نے آمین کہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ والدین کو راضی رکھنا. اب گھر میں والدین ہوتے ہیں لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ کچھ نہیں چاہتے، جس چند الفاظ چاہتے ہیں خوشی کے، ایک نرم لہجہ چاہتے ہیں، ایک تھوڑی سی توجہ چاہتے ہیں. بلکہ یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آتی ہے. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جتنی جہاد کی فضیلت سنی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جہاد کروں نا، میں بھی جہاد پر جاؤں. تو پیغمبر اکرم بہت خوش ہوئے، کہا کہ ضرور. اور اس کے بعد پیغمبر نے جہاد کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی کہ میدان جنگ میں جانے کا ثواب کیا ہے، میدان جنگ میں جا کر تلوار کے ساتھ لڑنا یعنی غازی بننے کا ثواب کیا ہے، میدان جنگ میں قیام کرنے کا ثواب کیا ہے، شہید ہونے کا ثواب کیا ہے. یہ ساری فضیلتیں جب بیان کر چکے تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں جانا چاہیے.
تو یہاں پہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، دراصل میں اس وجہ سے حاضر ہوا تھا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، میرے علاوہ ان کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں یہ پوچھنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد پر جا سکتا ہوں، کیونکہ جب میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے بعد وہ مجھے مطلب یہ کہ روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد ہماری کفالت کون کرے گا، ہماری جو ہے نگرانی کون کرے گا، ہمارا خیال کون رکھے گا۔ اب وہی پیغمبر جو تھوڑی دیر پہلے مطلب انکریج کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مطلب فرما رہے تھے کہ مطلب یہ کہ جہاد پہ جانے کا ثواب بتا رہے تھے، اب وہی اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو ایک رات والدین کی خدمت میں گزارے گا وہ تیرے 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ کے سے بھی زیادہ کا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی ایک رات تیرا اپنے والدین کی خدمت کرنا 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ کا اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ یہ تو گھر بیٹھے بیٹھے عبادت ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا کہ دیکھیں آپ کا ہر عمل ہے، آپ 24 گھنٹے عبادت میں ہیں، اگر اس میں آپ کی توجہ رہے، آپ آگاہ رہیں، آپ کی نگاہ رہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کے اوپر میرا رب راضی ہو، میرا امام راضی ہو، اور اگر خدا راضی ہے تو یقیناً انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے معصوم سے سوال کرتا ہے کہ مولا میں نے جب آپ کا فرمان سنا تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کون سا فرمان؟ کہا کہ آپ نے جب سکرات موت کا ذکر کیا تو میری روح کانپ اٹھتی ہے، کوئی ایسا عمل بتاتے کہ جب ملک الموت میرے سرہانے آئے تو مجھے موت کی یہ تلخی محسوس نہ ہو، یعنی مجھے سکرات نہ لگے، مجھے وہ دقت نہ ہو، مجھے مشقت نہ اٹھانی پڑے اور میری روح جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ تو یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو اتنا خوش کر لے کہ جب ملک الموت تیرے سرہانے پہ آگے کھڑا ہو تو تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں اور تجھ سے خوش ہوں، اور یاد رکھ اگر والدین راضی ہیں تو تیرے لیے موت بھی آسان ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک مجھے اور بھی مطلب حدیث یاد آتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، اے مومن، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں یعنی مجھے میری عمر جو ہے وہ بڑھ جائے، زیادہ عمر میری ہو، اللہ مجھے لمبی زندگی عطا کرے، تو اپنے والدین کو راضی کر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے مال چاہیے تو بھی اپنے والدین کی خدمت کر کے والدین کی خدمت کی وجہ سے تجھے مال ملے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے صحت چاہیے تو بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے ملے گا، اگر تجھے ذہنی سکون چاہیے تو بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے ملے گا، اگر عبادتوں میں روحانی لطف چاہیے تو بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے ملے گا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ سکرات کی تکلیف سے تجھے نجات مل جائے تو وہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے ملے گا، قبر میں اگر آرام چاہیے تو وہ بھی والدین کی خدمت کی وجہ سے ملے گا، اور اگر کسی کو جنت کی خوشبو چاہیے یا جنت چاہیے تو جنت میں نبی یا امام کا پڑوس چاہیے تو وہ بھی، دیکھیں یہ آخری جملہ کہ جنت میں نبی یا امام کا اگر پڑوس چاہیے تو وہ بھی والدین کی خدمت میں ملے گا۔ اب کون سی نعمت بچی جو کہ مطلب انسان جس کی خواہش کرے اور اس کو نہ ملے؟ تو ہر نعمت مل سکتی ہے اگر وہ یہ عمل سر انجام دیتا ہے کہ خلوص سے دل کے ساتھ اگر والدین بوڑھے ہیں اور مریض ہیں ان کو راضی کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کو خوش کرے۔ اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ والدین جیسی نعمت اگر موجود ہے تو ان کی قدر کریں، کیونکہ اسی کے اندر اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہے، اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں ان کی خدمت میں اضافہ کر دیں۔ جہاں تاکید دوسرے مطلب اقربا کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں کہا گیا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے کہا گیا اس ماہ مبارک میں، وہاں دوسروں کی بات تو بعد میں آتی ہے مگر اپنے گھر کے افراد کی بات سب سے پہلے آتی ہے، اور ان میں سب سے پہلے انسان کے والدین ہیں۔ تو اس عمل سے بھی انسان جو ہے اپنے خدا کو راضی کر سکتا ہے اور خدا کی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔